السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اپنے نفس اور اپنی خواہشات سے لڑنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن شیطانی قوتوں کو زیر کر کے اس کے اوپر قابو پاتا ہے اور دوبارہ رب العالمین کی بندگی کا عزم لے کر کے نئے سال کے اندر داخل ہوتا ہے۔ مگر عجیب بات یہ کہ روحانی مقابلہ کا یہ مہینہ اسلام کی تاریخ میں فوجی مقابلے کا مہینہ بھی رہا ہے۔ اسلام اور غیر اسلام کے کئی تاریخی معرکے اس مبارک مہینے کے اندر پیش آئے ہیں۔ مثال کے طور پر اس مہینے کے اندر غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا سن 624 کے اندر، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا نے، صحابہ اکرام نے قریش کے اوپر فیصلہ کن فتح جو ہے وہ حاصل کی۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے ہی کے اندر فتح مکہ ہوا سن 630 کے اندر، جس نے پوری عرب دنیا پر اسلام کو غالب کر دیا۔ رمضان المبارک کے مہینے ہی میں سن 633 میں غزوہ تبوک ہوا، جس نے رومیوں کے اوپر اہل اسلام کی دھاک قائم کر دی۔ غزوہ تبوک رجب کے مہینے میں شروع ہو کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں ختم ہوا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سن 1260 میں معرکہ عین جالوت ہوا، جس نے تاتاریوں کو شکست دے کر کے بغداد کی مسلم سلطنت کو زندہ کیا۔ 1973 میں مصر اور اسرائیل جنگ، جس نے نہر سویز اور صحرائے مینا کے تیل کے چشموں کو دوبارہ مصر کے قبضے میں دے دیا، تو یہ جنگ جو ہے یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوئی تھی۔ تو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ روزہ یہ جدوجہد کا نام ہے، کوشش کا نام ہے، اور جدوجہد حیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ روزہ کی بھوک پیاس آدمی کو کمزور نہیں کرتی، بلکہ وہ روزہ دار کو اس قابل بناتی ہے کہ زندگی کے معرکہ میں وہ زیادہ جانفشانی کے ساتھ حصہ لے سکے۔ رمضان کے اجتماعی روزے مسلم معاشرہ کو قوت ارادی سے بہرور کرتے ہیں اور افراد کی خواہشات نفسانی اور حیوانی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنی مرضی اور اختیار سے کھانا پینا اور دوسری لذتیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ گویا ہر قسم کی مشقت جھیلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ مختلف معاشروں کے درمیان امتیاز ان کی قوت ارادی سے کیا جا سکتا ہے، اور روزہ انسان کی قوت ارادی کو تربیت دینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ دار وہ شخص ہے کہ جو جائز اور مباح دنیاوی لذتوں سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ جائز خواہشات پر صبر کرنے والا ناجائز دنیاوی لذتوں پر کہیں زیادہ مضبوطی سے صبر کرتا ہے۔ جو لوگ محقق ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قوت جسمانی کھانے پینے پر موقوف ہے، تو اسی طرح روحانی طاقت بھوکے پیاسے رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ روزہ دار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص صفت پائی جاتی ہے، یعنی وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مگر خود نہیں کھاتا۔ اس صفت باری تعالیٰ کے ساتھ متصف ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی سے واضح ہے کہ روزہ دار کے لیے دو قسم کی خوشیاں رکھی گئی ہیں۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربی، کہ روزہ دار کے لیے دو قسم کی خوشیاں ہیں۔ ایک فرحت، ایک خوشی تو اسے نقد روزہ کھولنے کے وقت روزانہ حاصل ہو جاتی ہے۔ وفطرۃ عند لقاء ربی،
اور دوسری فرحت اور دوسری خوشی جو ہے اس وقت اس کو حاصل ہوگی جس وقت وہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا اور جمال خداوندی کا دیدار کرے گا۔ اس عالم میں دل کی آنکھ سے رب العالمین سے ملاقات ہوتی ہے، اور آخرت میں روزہ دار دیکھے گا جو دیکھنے کا حق ہے۔ روزہ کیا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوب عبادت ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ روزہ جوارح کے لیے بلا ہے، دل کے لیے صفا ہے، اور جان کے لیے ولا ہے، اور سر کے لیے بقا ہے۔ فرمایا اتنے بہترین سامان مہیا ہوں کہ دل کو صفا حاصل ہو، جان کو ولا، سر کو بقا حاصل ہو۔ ایسی صورت میں اگر جسم مبتلا بلا رہے تو اس کے اندر کیا نقصان ہے؟ اسی معنی کی طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 7 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، کہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا کم از کم اجر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزہ ایسا عمل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي، یہ خالص میرے لیے ہے، اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا، یا میں خود ہی اس کی جزا بنوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عزت پر نظر دوڑائیں اور دیکھیں انسان جو ذرہ بے مقدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر انعامات سے نواز رہے ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو میرے در کا کتا ہے، تو یقین جانیے یہ ایسی نوازش ہوتی کہ دولت رکھنے کی جگہ نہ ملتی، جائے کہ بادشاہ عالم جل شان ہو روزہ دار کی شان میں یہ فرماتے ہیں کہ تو میرے لیے ہے، اور تیری جزا میری لقاء اور میری رؤیت ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی عظیم بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس لیے میرے پیارو، روزہ اس کو پورے آداب کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس غیر فانی اور لاسانی انعام کے مستحق بن سکیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔